کیا کہتے ہیں معشوقوں کا جو نشانہ سب تمہارے پاس ہے، اس لیے عاشق ہوا میں تو میرا معشوق ہے۔ معشوقوں سے کیا مزہ ہے عاشقوں سے پوچھیو، شاخ گل میں کیا مزہ ہے بلبلوں سے پوچھیو۔ اور عقلی اور شرعی محبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملتے ہیں، جسے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے محبت عطا کر اور اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیرے محبت کی قریب کر دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ ہی ہے ہمارے حقیقی معبود، وہی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی اللہ کی ذات ہمیں حفاظت فرمائیں گے، تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو فرمایا کہ محبت ایک عجب شے ہے، بیان کرنا نہیں ممکن، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے۔ ایک عجیب شے ہے محبت جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف اور کتنی اذیتیں دیتے رہیں، لیکن اپنے رب کو نہ پکارنا نہیں چھوڑے ہیں۔ توحید وحدہ لا شریک لہ کے اوپر وہ جمے رہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، احد احد کی آواز پکارتے رہیں۔ میرے دوستو جو اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کی ولی ہے، ان لوگوں کی بھی شان ہی تھا۔ میرے دوستو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تن تنہا ہے، اسی سے مانگو اور کسی سے مت مانگو۔ ان سب اولیاء اللہ کی یہی شان تھا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات میرے دوستوں، جن لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا معبود مان لیا، اور جو عشق کی ہے محبت کی ہے تو اللہ سے کی ہے، اور تم لوگ ان کو پر محبت کرتے ہو، تم لوگ ان کو محبت کرنے لگتے ہو، اور ان کی ساتھ اتنی محبت جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو اس آیات کے بارے میں اور کچھ حقیقت بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنتے رہیں۔ پھر میرے دوستوں اللہ نے فرمایا کہ محبت کے بارے میں کہ محبت کی اقسام مختلف اقسام ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ محبت 3 قسم ہیں، طبعی محبت، عقلی محبت اور شرعی محبت۔ طبعی محبت کی مثال ایسے ہیں جیسے عاشق اپنے معشوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں معشوقوں کا جو نشانہ سب تمہارے پاس ہے، اس لیے عاشق ہوا میں تو میرا معشوق ہے۔ معشوقوں سے کیا مزہ ہے عاشقوں سے پوچھیو، شاخ گل میں کیا مزہ ہے بلبلوں سے پوچھیو۔ تو ایک محبت، ایک عشق کیا ہے؟ عشق مجازی، اور ایک محبت عقلی ہے، اور ایک محبت شرعی محبت ہے۔ طبعی محبت کی مثال اسے ہے جیسے عاشق اپنے معشوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا خاوند کو اپنے بیوی سے محبت، اور والدین کو اولاد سے محبت، اور دیگر عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں سے جو محبت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبعی محبت۔ اور عقلی اور شرعی محبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملتے ہیں، جسے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے محبت عطا کر اور اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کی قریب کر دے، اور ایسے عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیرے محبت کی قریب کر دے۔ اور آخر میں یہ بھی آتا ہے
وجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ اے اللہ اپنے محبت کو میری نفس، میری ذات، میری اہل و عیال اور میری مال و دولت اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ اپنے محبت کو میرے نفس، میری ذات، میرے اہل و عیال، میرے مال و دولت اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ یہاں پر ٹھنڈا پانی کے مثال اس لیے آیا ہے کہ بطور خاص کی ذکر فرمایا۔ ٹھنڈا پانی جو گرم علاقہ ہے، گرم ممالک میں یہ ایک عظیم نعمت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، جیسا کہ جس کی ذریعے سے انسان راحت حاصل کر سکتے ہیں، آرام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں ٹھنڈا پانی کے بارے میں مثال پیش کی ہے۔ اب میرے دوستوں اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی، اللہ اور اس کی رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی، اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ کی محبت اصالتاً اور بذات ہونا چاہیے، اور رسول کی محبت اللہ ہی کی حکم سے ہوتی ہے۔ رسول کی محبت اللہ کی حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت اصلی اور بذات، اور رسول کی محبت اللہ کی حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی نبی کے ساتھ امتی کی محبت کو نیکی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، جیسے سورہ ممتحنہ میں ہے، جہاں عورتوں سے بائت لینے کا ذکر آتا ہے تو فرمایا کہ ان سے عہد لیں کہ وہ شرک نہیں کرے گی، چوری اور زنا نہیں کرے گی، زنا کی ارتکاب نہیں کرے گی، اولاد کو قتل نہیں کرے گی، بہتان نہیں بندے گی، وَلَا تَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور نیکی کی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور بعض مقامات پر مطلق رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے، جسے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ شخص جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے